يا للفلاح. قرآن حکیم نے اس کو بیان بھی کیا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، عباد الرحمن ہوتے ہیں، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے رات کے آخری پہر کے اندر اپنے پہلو کو بستر سے الگ کر لیتے ہیں. سردی ہو تب بھی، گرمی ہو تب بھی، موسم کیسا ہو، بستر کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے آرام کو، اپنے آسائش کو ختم کر دیتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں. کس لیے؟ یدعون ربہم، اپنے رب کو پکارنے کے لیے، اپنے خالق کے سامنے قیام کرنے کے لیے، اپنے رب کے سامنے دعا مانگنے کے لیے، اپنے رب کے سامنے جھولی پھیلانے کے لیے، اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلانے کے لیے. یدعون ربہم، اپنے رب کو پکارنے کے لیے اٹھ جاتے ہیں، بستر سے اپنے پیروں کو الگ کر دیتے ہیں. خوفا و طمعا، اللہ کا ڈر دل کے اندر سمایا ہوتا ہے، رب کے ڈر دل کے اندر موجود ہوتا ہے، اس کی خشیت موجود ہوتی ہے. اللہ بڑا گنہگار ہوں، تیری پکڑ نہ آ جائے، تیرے سامنے کیا جواب دوں گا کل قیامت کے دن. تو جب مجھ سے پوچھے گا زندگی گزار کے 60 سال 70 سال آئے، کیسی زندگی گزاری ہے، اللہ تیرے سامنے کیا جواب دوں گا. یہ ڈر اس کو بستر سے کھڑا کر کے اللہ کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے. یہ خشیت جو اس کے دل کے اندر پیدا ہوئی ہے، یہی اسے مجبور کرتی ہے سردی کے موسم میں سخت قسم کا سرد پانی، ٹھنڈا پانی، اس سے وہ وضو کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو دھلتا ہے، چہرے کو دھلتا ہے، اپنے بازو کو دھلتا ہے، اپنے پاؤں کو دھلتا ہے، اس سردی کو برداشت کر کے پھر مصلی ڈال کے اللہ کے سامنے کھڑا. کیوں؟ خوفا، اللہ کا ڈر موجود ہے، اس رب کا ڈر موجود ہے، قیامت کے دن کا ڈر موجود ہے، حشر کے میدان کا ڈر موجود ہے، پل صراط کی وحشت اس کے دل کے اندر موجود ہے. رب کے سامنے جب تمام مخلوق موجود ہوگی، وہ کیفیت اس کے ذہن، اس کے دل، اس کے دماغ کے اندر موجود ہے. رب تیرے سامنے کھڑا ہونے پر کیا جواب دوں گا، یہ چیزیں لے کر اللہ کے سامنے. خوفا، ایک اللہ کا ڈر ہے دل میں، وطمعا، اور ساتھ میں امید بھی. اور یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں، جس مسلمان کے دل کے اندر یہ دو چیزیں جمع ہو گئیں، ایک خوف اللہ کا ڈر، ایک امید اللہ کی رحمت کی، ایک امید اللہ کی بخشش کی، ایک امید اللہ کے وعدے کی جو اللہ رب العزت نے اپنے بندے سے کیا. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبردار کر دیجیے، میرے بندوں کو بتا دیجیے انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا بخشنے والا ہوں، میں بڑا مہربان ہوں. مجھ سے مانگ کے تو دیکھو، میرے سامنے جھک کے تو دیکھو، میرے در پر آ کر تو دیکھو، میرے سامنے گڑ گڑا کر تو دیکھو، میرے سامنے جھولی پھیلا کر دے دیکھو. انی انا الغفور الرحیم، میں بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہوں. بڑے بڑے خطا کار دنیا کے اندر خطائیں کرنے والے، گناہ کرنے والے، احادیث کو اٹھا کے دیکھیں، تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، سیرت کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں، رب کے سامنے آئے، رب نے معاف کر دیا ان کو. میرے بھائی اور بزرگ، ہم کیوں نہ اس ماہ مبارک کے اندر جو چند دن بچے ہیں اللہ کی طرف انابت کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کے سامنے اپنی تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو اور تکلیفوں کو اور مشکلات کو اللہ کے سامنے رکھیں. اپنے گناہوں کو کیوں نہ معاف کروا لیں، جو کمی رہ گئی، جو کوتاہی رہ گئی، رب کے سامنے کیوں رکھیں. پیارے بھائی، ایک اللہ کا خوف، دوسرے اللہ کی رحمت کی امید. جس دل کے اندر یہ دو چیزیں موجود، وہ کامیاب ہو گیا. وہ یقین کر لیں اللہ رب العزت سے جنت کے اندر داخل کرے. اور تیسری، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ رب العزت نے رزق انہیں دیا ہے نا، مال دیا، دولت دی، جائیداد دیا، اللہ نے نواز دیا، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں. نماز جو 24 گھنٹوں کے اندر، دن اور رات کے اندر 5 مرتبہ فرض ہے، کسی صورت میں معاف نہیں، وہ بھی اس مہینے کے اندر ہر شخص خصوصی طور پر اخلاص کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیوں؟ ہر عمل کا ثواب بڑھا چڑھا کے مل رہا ہے. 1 کا 10،
ایک کا 700. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اللہ جتنا چاہے آپ کے اخلاص، آپ کی للہیت، آپ کے دل کا تقوی، آپ کے دل کی پرہیزگاری جتنی زیادہ، اتنا اللہ رب العزت ثواب آپ کو زیادہ دیتا چلا جائے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بڑھاتا چلا جائے. اور پھر اس ماہ کے اندر ہر مسلمان اور مسلمانوں کی اکثریت یہ کوشش کرتی ہے جو اللہ نے مال دیا وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کروں، کیونکہ رمضان کا مہینہ ثواب اس میں بہت زیادہ ہے. جس کے پاس زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، جس کے پاس زکوٰۃ نہیں ہے وہ نفلی صدقہ، خیرات، انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، بڑی اچھے لمحے ہیں، یہ بڑے قیمتی وقت ہے، یہ اس وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے. جہاں ہم اور عبادتیں کرتے ہیں وہاں اللہ کے راستے میں اپنے مال میں سے بھی خرچ کر کے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں. قرآن حکیم نے اسی چیز کو بیان کیا، حسایت کیا. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کرنے کی اللہ رب العزت قرآن حکیم سورہ بقرہ کے اندر 3 پارہ مثال دی. ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص ایک دانہ زمین کے اندر اناج کا ڈال دیتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس میں سے ایک بالی نکالتا ہے، پھر اس میں سے 7 بالیاں نکلتے ہیں، پھر ہر بالی کے اندر اللہ رب العزت 100 دانے لگا دیتا ہے، اور پھر اللہ جتنا چاہتا ہے بڑھا کے دے دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے بڑھا کے دیتا ہے. آپ اندازہ لگیں، ہم کھیت کے اندر جو بیج ڈالتے ہیں، ایک دانہ ڈالتے ہیں، اور ایک دانہ مکئی کا ڈالنے کے بعد جو سٹی ہمیں حاصل ہوتے ہیں اس کے اوپر اللہ رب العزت نے کتنے دانے لگا کے رکھے ہوتے ہیں. مثال ہمارے سامنے موجود ہے. یہی چیز ہے جو 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت کا 10 تو عطا کرتا ہے، کیونکہ ہر نیکی کا ثواب 10 کے برابر ہے. اور پھر رمضان کے اندر بھی آپ خرچ کرتے ہیں تو 700 تک یہ ثواب اللہ رب العزت بڑھا کے چلا جاتا ہے. اور دوسری اس کی مثال اگر آپ سمجھنا چاہیں یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دنیاوی اعتبار سے کسی کو کہے کہ آپ فلاں شخص کو 100 روپیہ دے، میں اس کے بدلے میں آپ کو 700 دوں گا، کیا کریں گے آپ؟ یہ سودا آپ کریں گے کہ چھوڑ دیں گے؟ اس کو کریں گے. کیوں کریں گے؟ کہ آپ 100 کا 700 پا رہے ہیں. ہر شخص یہ کوشش کرے گا یہ منافع کا سودا میں کروں گا. کیوں؟ 1 کا 700 مل رہا، 100 کا 700 دے رہا. یہ دنیاوی مثال. ہم بازار کے اندر جائیں، ہم دکان کے اوپر جائیں، ہم کسی جگہ بھی جائیں، جب بھی کوئی چیز خریدتے ہیں تو نفع کی صورت میں خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں سب سے زیادہ فائدہ ہوگا، چاہے کتنا ہی دور ہمیں جانا پڑ جائے، وہاں سے چیز حاصل کرتے ہیں. کیوں؟ فائدہ ہے، نفع ہے. لیکن رب العالمین قرآن حکیم کے اندر اعلان فرما رہا ہے کہ 1 دو گے 10 دو ہی دوں گا، اور 10 میں نے اس کا 700 بڑھا کے دوں گا میرے بھائیوں اور بزرگوں. پھر ہم مسلمان ہو کے اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہ کریں؟ اللہ کے راستے میں ہم کیوں نہ دیں؟ اور یہ رب العالمین تقسیم کیسی کی ہے کہ اللہ کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو فٹ پاتھ کے اوپر زندگی گزارنے کے لیے چھوڑ دیا. یہ اعتدال معاشرے کے اندر رب العالمین نے قائم کیا. دونوں کو رب العالمین آزما رہا. کوئی یہ نہ سوچے مجھے اللہ رب العزت نے مال دیا ہے اور میرے کو بڑا فضیلت والا شخص ہوں. نہیں، یہ اللہ کی آزمائش ہے. مال دے کے بھی اللہ آزما رہا ہے. اللہ رب العزت آپ کو مال دے کے دیکھ رہا ہے، میرے راستے میں خرچ کر رہا ہے نہیں، میرے بندوں کے اوپر خرچ کر رہا ہے نہیں. اللہ رب العزت مال دے کے آزما رہا، میرا شکر کر رہا نہیں، میری تعریف کر رہا نہیں، میری ثنا بیان کر رہا نہیں، میں نے اس کو مال دیا ہے. الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا نہیں کہہ رہا. آزمائش ہے. اور جو غریب ہے اس کے لیے بھی آزمائش ہے. صابر اور شاکر اس مشکل کے اوپر ہے کہ نہیں؟ جو تکلیف ہے، جو غربت ہے، جو مفلسی ہے، جو تنگ دستی ہے، اللہ رب العزت نے دے کے رکھی ہے. اللہ نے اس کو بھی آزمائش کے اندر ڈالا ہے کہ اس کے اوپر صابر اور شاکر آنے. اللہ جس حال میں رکھا ہے تو نے، میں اس کے اوپر خوش یہ کرتا نہیں کرتا. دونوں آزمائش کے اندر. جو مالدار اس کو بھی اللہ رب العزت پا. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے مومنو، کہیں اللہ رب العزت کے ذکر سے آپ کا مال آپ کو غافل نہ کر دے، آپ کے اولاد آپ کو غافل نہ کر دے. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کی محبت ہر انسان کے دل کے اندر موجود ہوتی ہے. ایک مال، پیسہ، دولت،
اس کو انسان بہت محبت کرتا ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے میرے پاس مال دولت ہونی چاہیے. سخت محبت ہے. چھوٹے بچے سے لے کر بزرگ تک آپ دیکھیں مال کی محبت کے اندر گرفتار ہے ہر شخص. اور دوسرا اولاد. اولاد سے انسان بے انتہا محبت کرتا ہے, پیار کرتا ہے, بہت پیاری ہے. اور یہی دونوں چیزوں کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم ذکر اللہ. اللہ کے ذکر سے آپ کو یہ دو چیزیں غافل نہ کریں. اس لیے انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو مال دیا ہے اللہ رب العزت اپنے راستے کے اندر اس کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس مال کو مقدمات کے اندر اللہ رب العزت نہ لگوائے, تھانوں کے اندر نہ لگوائے, بیماریوں کے اندر نہ لگائے, ہسپتالوں کے اندر نہ لگائے, غلط چیزوں کے اندر نہ لگائے. شراب اور دیگر نشہ آور چیزیں آج لوگ استعمال کر رہے ہیں, ان کے اندر اللہ رب العزت اس کا صرفہ اور اس کا خرچہ نہ کرائے. اگر ہمارا مال لگے اللہ کے راستے میں لگ جائے, اگر ہمارا مال لگے یتامیٰ کے اوپر لگے, اگر ہمارا مال لگے فقراء کے اوپر لگ جائے, اللہ کے راستے میں جو مال لگے گا وہی کامیابی کی ضمانت. اور جو ادھر ادھر خرچ ہو گیا لہو و لعب کے اندر, وہ شیطانی راستہ ہے جس کو قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. جو فضول خرچی کرنے والے, اسراف کرنے والے مبذر ہیں, کانوا اخوان الشیاطین, شیطان کے بھائی اللہ رب العزت نے قرار دیا. اور قرآن حکیم نے دوسری جگہ اسی چیز کی ترغیب دلانے کے لیے, رغبت دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیر واعظم اجرا. سورہ مزمل کو اٹھا کے دیکھیں, وہ بڑے کامیاب لوگ ہیں, بڑے نیک بخت لوگ ہیں جو اپنے آخرت کے لیے, جو اپنے عاقبت کے لیے, جو اپنے قبر کے لیے, جو اپنے حشر کے لیے اپنے مال کو اللہ رب العزت کے دربار کے لیے آگے بھیج دیتے ہیں. اور جب اللہ رب العزت کے لیے آگے بھیج دیتے ہیں اللہ ان کو بہترین اجر, اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے. جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی ہیں, رسول اکرم علیہ السلام کے بڑے جلیل القدر صحابی. قرآن حکیم کی آیت سنی, گھر کے اندر تشریف لے گئے, گھر کے اندر جتنا سامان جتنا مال تھا سارا اٹھایا, اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری کے گھر تشریف لے گئے. ابو ذر غفاری ایک چٹائی کے اوپر بیٹھے ہوئے تشریف فرما, حضرت عمر نے سلام دیا, اندر تشریف لے گئے, بیٹھے ابو ذر کے پاس, کمرے کا مکان کا جائزہ لیا, دیکھا کوئی چیز ضرورت کی گھر کے اندر موجود نہیں, صرف چٹائی بیٹھنے کے لیے, پینے کے لیے پانی گھڑا موجود, کوئی اچھا سامان, کوئی اچھا بستر, کوئی آرام دہ چیز گھر کے اندر موجود نہیں ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے پاس گھر کے اندر کوئی چیز نہیں, کوئی اچھا سامان نہیں, کہاں ہے, کس کو دے دیا ہے؟ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ جو جواب دیا نا اسے سے فرمایا میں نے قرآن حکیم کی آیت پڑھی وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ. جو اللہ کے لیے اپنے مال کو آگے بھیج دیتے ہیں اخروی زندگی کے لیے, اللہ رب العزت اس زندگی کے اندر اس سے بہتر اجر اور ثواب عطا فرمائے گا. میں نے اپنا مال اس زندگی کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. مجھے یہاں کا آرام, مجھے یہاں کی آسائش نہیں چاہیے. اگر وہاں کی زندگی, قبر کی زندگی, حشر کی زندگی, قیامت کے اندر اللہ کے سامنے آرام مل جائے, آسائش مل جائے, اللہ کے سامنے جواب دینا ہونا پڑے, وہ میرے لیے بہتر ہے کہ میں یہاں پر آرام کی زندگی گزاروں. ایک آیت پڑھی ابو ذر غفاری نے اور اس کو سمجھا, اس کے اوپر عمل کیا. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ. رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی چیز کو بیان فرمایا. ہر دن صبح کے وقت اللہ رب العزت کی طرف سے دو فرشتے زمین کے اوپر اترتے ہیں, ندا لگاتے ہیں, آواز لگاتے ہیں, پکارتے ہیں. اور کیا پکارتے ہیں؟ ہے کوئی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہو, جو اللہ کے راستے میں دینے والا ہو, جو بھی اللہ کے راستے میں دیتا اللہ اس کے مال کے اندر بڑھوتری کر دے, اس کے مال کے اندر اضافہ کر دے, اس کے مال کے اندر ترقی دے دے. لگاتار یہ دعا کرتے ہیں, لگاتار ایک فرشتہ ان سے دعا کرتا اللہ اس کے مال کے اندر جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اللہ کے راستے میں دے. یقول احدہما آتی منفقا خلفا, اللہ جو خرچ کرتا ہے تیرے راستے میں اس کے مال کو بڑھا دے. وہ جو کنجوس ہے, جو بخیل ہے, جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نیت اور اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہے, خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے,
دوسرا اس کے لیے بھی دعا کرتا ہے وَيَقُولُ آخر اللہم آتی ممسکن طرفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں جو تو نے اس کو مال دیا ہے اگر اس کو خرچ نہیں کرتا اللہ اس کو تباہ کر دے، اللہ اس کو برباد کر دے، اللہ اس کو ختم کر دے۔ آپ اندازہ لگائیں فرشتے جب دعا کریں کسی کے مال کی بڑھوتری کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے جو اس کے لیے کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے فرشتوں سے دعا لے رہا ہے، اور کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جس کے لیے فرشتہ دعا کرے اللہم آتی ممسکن طرفا، اللہ اس کے مال کو تباہ کر دے کیوں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، جو اللہ کے راستے میں دے تقوی اختیار کرے سچی بات کہے اللہ اس کے لیے ہر طریقے کا راستہ اور سہولت آسان کر دیتا ہے، اس کو توفیق اچھائی کی دے دیتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، جو بخالت کرے سچی بات کو جھٹلا دے اللہ رب العزت اس کے تکلیف کے راستے کھول دیتا ہے، مصائب کے راستے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ، اس کا مال اس کو جہنم کے اندر داخل ہونے سے روک نہیں سکتا۔ بڑے بڑے لوگ دنیا کے اندر آئے، فرعون آیا، حامان آیا، قارون آیا، ابو لہب آیا، عتبہ آیا، ابو جہل آیا، یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ رب العزت نے عزت شہرت دے کے رکھی تھی، مال دے کے رکھا تھا، طاقت دے کے رکھی تھی، دولت دے کے رکھی تھی، لیکن قرآن کیا کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب کو جب اللہ نے ہلاک کیا اس کا مال اس کو فائدہ نہیں دے، ہلاک کر دیا۔ مال موجود تھا، دولت موجود تھی، جائیداد موجود تھی، سب کچھ موجود تھا، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا نہیں تھا، کافر تھا، منکر تھا۔ جب اللہ کی پکڑ کے اندر آیا تو مال اس کو بچا نہیں سکا۔ اور یہی چیز تو صحابہ کرام کو اٹھا کے دیکھیں، صحابہ کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، نہ پڑھیں، ہم مسلمان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر موجود، غزوہ اسرا، غزوہ تبوک، جس کے سفر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ اعلان صحابہ کو بتایا کہ تبوک کی طرف سفر کرنا ہے، جا کے حکمت عملی غزوات کے اندر جنگوں کے اندر یہ ہوتی ہے کہ جہاں جس طرف سفر کرنا ہے اصل مقام نہیں بتایا جاتا ہے تاکہ جاسوسوں کو پتہ نہ چل جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ کے لیے صحابہ کو صاف فرمایا تبوک کی طرف چلنا ہے، دو اللہ کے راستے کے اندر۔ قرآن حکیم کی یہی آیات صحابہ کرام نے پڑھی تھی جو ہم ہر دن پڑھتے ہیں، خطبات کے اندر سنتے ہیں، صبح اور شام تلاوت کرتے ہیں، واعظین سے، مبلغین سے اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم بھی سنتے ہیں۔ آپ خود اپنے نفس کا محاسبہ کریں، میں اپنا نفس کا محاسبہ کروں، ہر شخص سوچے اور سمجھے یہ آیات پڑھنے کے بعد ہمارے دل کے اوپر اثر کتنا کرتے ہیں، کتنا ان کو ہم نے سمجھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 اونٹ اللہ کے راستے میں دیتا ہے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ایک صحابی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں صحابہ کے صف پہ سے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت مجھے دے دیجئے، میں 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر سکوں، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ فرمایا کون ہے جو 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرے؟ احادیث کو اٹھا کے دیکھیں، مورخین نے، سیرت طیبہ لکھنے والوں نے اس چیز کو نوٹ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسجد نبوی کے ممبر کے اوپر بیٹھ کر ایک ہی مقام کے اوپر عثمان غنی کو 8 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے، اور وہ 8 مرتبہ جنت کی بشارت صرف انفاق فی سبیل اللہ کی وجہ سے 8 مرتبہ۔ اور جب عثمان غنی 1000 دینار لے کے مسجد نبوی کے دروازے سے اندر داخل ہوئے اپنی جھولی کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ 1000 دینار آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی کے اندر پلٹے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیناروں کو الٹ پلٹ کرتے جا رہے تھے، جبریل امین آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کے رسول عثمان کو فرما دیے ما ضربنا عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد اگر عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے تب بھی ان کو کوئی چیز جنت سے روک نہیں سکتی۔ یہی قرآن حکیم کی آیت پڑھی تھی، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار صحابی، آج اس مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے میرے بزرگ نوجوان ساتھی، صاحب عزت، صاحب کرامت لوگ موجود،
मुअज़्ज़ज़ हज़रात मौजूद, साहिब माल, साहिब जा, साहिब मनसब लोग मौजूद। हम देखें उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर सहाबा ज़्यादा मालदार थे, या आज के दौर के अंदर आज का मुसलमान ज़्यादा मालदार और ज़्यादा वसाइल का मौजूद है? आप ज़रा उठा के देखें ना हदीस की किताब को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को उठा के देखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई कई दिनों तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर चूल्हा नहीं जलता था, चूल्हा नहीं जलता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह को उठते आयशा सिद्दीका के पास तशरीफ लाते, आयशा खाने के लिए कुछ है? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के लिए घर के अंदर कोई चीज़ मौजूद नहीं, अल्लाह के नबी कुछ भी मौजूद नहीं। हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला घर के अंदर खाने के लिए कोई मौजूद, कोई चीज़ मौजूद? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई चीज़ मौजूद नहीं, कोई बात नहीं, मैंने रोज़े की नियत कर। ये हाल था। ग़ज़वा खंदक को देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ग़ज़वा खंदक के अंदर खंदक खोदे हैं। एक सहाबी ने अपना कुर्ता उठा के दिखाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख की हालत क्या है कि मेरे एक पेट के ऊपर एक पत्थर बांध के रखा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी भूख लगी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता मुबारक उठा के दिखाया, फरमाया मेरे साथी तूने एक पत्थर बांधा है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 2 पत्थर बांधे। ये हालत थी उस वक्त सहाबाए किराम की। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तो हाफिज़ हदीस, 5000 हदीस से ज़्यादा जनाब अबू हुरैरा रवायत की सिर्फ 4 साल के अरसे के अंदर, सिर्फ 4 साल के अरसे के अंदर ईमान की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 4 साल कमो पेश अबू हुरैरा ने गुजारे। हालत क्या थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर रहते हर वक्त, और वो खुद बयान करते कि मैं भूख की वजह से बेहोश हो जाया करता था, भूख की वजह से बेहोश हो जाया करता था। लोग जूती सुंगाते थे कि अबू हुरैरा को मुर्गी का दौरा पड़ गया। मेरे भाइयों, आज ये हालत किसी मुसलमान की अपने घरों के अंदर ऐसी हालत है मौजूद? घर के अंदर 2 वक्त का खाना ना हो, नहीं, लेकिन वो दिल चाहिए उस्मान गनी का रज़ी अल्लाह अन्हु, दिल चाहिए अबू बकर सिद्दीक का रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने रसूल अकरम अलैहिस्सलाम का सामने अपने घर का सारा सामान उठा के लाके और गठरी के अंदर बैठ के पेश कर दिया था। वो फारूक आज़म ने उस वक्त कहा था कि मैं समझता था कि आज मेरे पास माल ज़्यादा है, अबू बकर से सबकत ले जाऊंगा, लेकिन अबू बकर से सबकत नहीं ले जा सकता हूँ। रसूलुल्लाह के सामने सारा माल ला के जमा करा दी, सुई तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ला के आ गए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते 2 आदमियों का जो माली तौर पर मेरे ऊपर एहसान है वो किसी का नहीं है, एक अबू बकर सिद्दीक है, दूसरे खदीजतुल कुबरा है रज़ी अल्लाह ताला। ये 2 आदमी हर मुश्किल वक्त में इन्होंने अपना माल मेरे लिए हासिल किया। मेरे भाई अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला एक मरतबा शाम से काफिला लेके तिजारत का सामान लेके मदीना के अंदर पहुंचे, और काफिले के अंदर ऊँट कितने 700 ऊँट लदे हुए थे सामान से, 700 ऊँट। उमर ने लिखा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना माल अता फरमाया था कि उनका एक ऊँट शाम की सरहद पर होता और पहला ऊँट मदीना की सरहद पे होता। इतना अल्लाह ने माल दिया। माल मदीना के अंदर दाखिल हुआ, भगदड़ मची, मदीना की सरजमीन हिली। जनाब आयशा सिद्दीका ने पूछा क्या बात है? हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला फरमाया जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ का माल तिजारत मदीना के अंदर दाखिल हो गया है, 700 ऊँट है उस काफिला के अंदर। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के लिए खुशखबरी सुनाई। फरमाया मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ उड़ते हुए अडारियाँ मारते हुए जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। हज़रत अनस बिन मालिक गए जाके अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला को खुशखबरी सुनाई। फरमाया मैंने हज़रत आयशा से ये बात सुनी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके मुतालिक तो ये फरमाया 700 ऊँटों का काफिला तिजारत का माल छोड़ा, वहां से भागे सीधे हज़रत आयशा सिद्दीका के पास तशरीफ। फरमाया उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान, मैंने ये बात सुनी है कि आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे मुतालिक फरमाते हुए सुना है। हज़रत आयशा ने फरमाया एक मरतबा नहीं, मैंने कई मरतबा सुना है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नत के अंदर उड़ता हुआ दाखिल हो जाएगा, अडारियाँ मारता हुआ दाखिल हो जाएगा। एक हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़बान से सुनने के लिए पूरा काफिला छोड़कर अब्दुर्रहमान बिन औफ आपके पास तशरीफ लाए कि अनस बिन मालिक ने मुझे ये बात कही है,
میں اپنے کانوں سے ام المومنین سے خوشخبری سننا چاہتا ہوں۔ اور جب یہ بات سنی واپس پلٹ کے گئے، 700 اونٹوں کو خالق کا کہ مدینہ کے یتامہ غربا مساکین کے اندر تقسیم کر، فرمایا جاؤ میں اللہ کے راستے میں معاف کر دیتا ہوں۔ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے، مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے میرے بھائیوں۔ آج ہم سے اگر کوئی مال مانگ لے مدارس کے لیے، مکاتب کے لیے، مساجد کے لیے، یتامہ کے لیے، فقراء کے لیے، مساکین، سائل ہمارے گھر کے سامنے آ جائے، سائل ندا بلند کرے، میں غریبوں مجھے کچھ دے دیجئے، آپ خود دیکھیں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ، ہم کیا کہتے ہیں ان لوگوں؟ ہم نے کبھی یہ کوشش کیا ہے کہ ہمارے پڑوس کے اندر کتنے غریب لوگ ہیں، مجبور لوگ ہیں، جو سوال نہیں کر سکتے ہیں، جوڑی نہیں پھیلا سکتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، ان کے بال بچے غریب اور فقیر اور محتاج ہیں، کتنے لوگ ہیں جو جا کر خود پتہ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ حق ہے کہ ان کا پتہ لگائیں، ان کی پرورش کریں، ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھیں۔ کتنے لوگ ہیں ایسے؟ کتنے لوگ ہیں ایسا خرچ کرنے والے؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بخاری مسلم کی روایت، آخری بات عرض کر کے ختم کروں، قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ قیامت کے دن میدان محشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سایہ کس چیز کا ہوگا؟ صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اس کے علاوہ سایہ کوئی نہیں۔ اور لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کو پسینہ ہوگا، کسی کے ٹخنے تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کی کمر تک، کسی کی گردن تک، اور کسی کو منہ کے اندر لگام دی ہوئی ہے۔ یہ حالت ہے۔ سورج کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور آج کتنی دوری پر ہے؟ کروڑوں میل کے فاصلے۔ وسائل بھی موجود، پکے چل رہے ہیں، درخت کی چھاں موجود ہے، اے سی موجود ہے، جیسے جیسے جس کو وسائل ہے وہ وسائل استعمال کر رہا ہے، کچے گھر موجود ہیں، ٹھنڈا پانی موجود ہے، تب بھی انسان مئی جون کے اندر کہتا ہے گرمی سے پریشان ہو گیا، بڑی گرمی ہے، اور کروڑوں میل کی مسافت کے اوپر سورج ہے، اور میدان محشر کے اندر سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اب میل کے 2 معنی کیے مفسرین نے، ایک معنی مسافت کے اعتبار سے، کلومیٹر کے اعتبار سے، کہ 1 میل 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر سورج ہوگا۔ اگر 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر سورج ہو تو گرمی کتنی ہوگی؟ آپ اندازہ لگائیں، آنکھیں بند کر کے سوچیں۔ اور دوسری، میل عربی کے اندر کہتے ہیں اس سلائی کو جس سے انسان اپنے آنکھ کے اندر سرما لگاتا ہے، وہ سلائی جو انسان اپنے آنکھوں کے اندر سرما لگاتا ہے اسے کہتے ہیں میل۔ فرمایا سورج قیامت کے دن میدان محشر کے اندر اس سرما کی سلائی کے برابر ہوگا، بلندی مطلب سلائی 1 انگلی کے برابر ہوتی ہے یا اس سے کم و بیش۔ جب آپ اپنی انگلی کو اوپر کریں سورج کے ساتھ ہاتھ ٹکرا جائے، سورج اتنا قریب ہوگا، اور سایہ کو کوئی نہیں ہوگا۔ ایسی حالت ہوگی کہ لوگ اس میدان محشر کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جائیں گے سفارش کے لیے، حضرت آدم سے شروع کر کے حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، تمام انبیاء کے پاس کہ ہماری سفارش کریں، اللہ رب العزت ہمیں اس عذاب سے نجات دلائے، جنت کے اندر داخل کرے یا جہنم کے اندر داخل۔ اتنا سخت عذاب، اتنی سخت مصیبت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سایہ کوئی نہیں۔ اور اس دن سایہ ہوگا تو صرف کس کا سایہ ہوگا؟ عرش کا سایہ ہوگا، اور عرش کے سایہ کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، 7 قسم کے خوش نصیب لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، اور ان خوش نصیبوں میں سے ایک شخص ہوگا وہ جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو اس طرح خرچ کرتا ہے، دایاں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے اور بایاں ہاتھ کو پتہ نہیں لگتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، ایک۔ اور دوسری بخاری مسلم کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے صدقے کے سایہ میں ہوگا قیامت کے دن۔ اس سے بڑی فضیلت میرے بھائی اور بزرگوں کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا اور آپ سے میں کہوں گا بھائی یہ مدارس ہے، مکاتب ہے، مساجد ہے، اللہ کے گھر ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ لمحات بڑے قیمتی لمحات ہیں، اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمت، اللہ سے فیوز و برکات آپ کے اوپر نازل ہو رہے ہیں، اللہ کے فرشتے آپ کی نیکیوں کا منتظر ہے۔ کوئی شخص
نیکی کرے, اللہ کے سامنے لے جائے, اللہ بڑھا کر اس کا ثواب دیتا چلا جائے. آپ اللہ کے راستے میں آج خرچ کریں گے میرے بھائیوں, قیامت کے دن میدان محشر کے اندر اللہ کے عرش کا سایہ یقیناً آپ کے سمجھے اللہ کے عرش کے سایہ آپ کو بھی نصیب ہو. یہ صرف کسی خاص شخص کے لیے بشارت نہیں ہے, قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں سب کے لیے برابر بشارت ہے. جو بھی آدمی ایسا عمل کرے گا اللہ رب العزت اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. ہمارا یہ مدرسہ دار الحدیث سلفیہ جس کی مسجد کے اندر تشریف فرمائے, الحمدللہ 38 سال سے برابر چلا آ رہا ہے. علماء کی ایک بڑی تعداد اس ادارے سے فارغ ہو کر مختلف مدارس سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ یونیورسٹی میں جا کر وہاں سے فراغت حاصل کر کے واپس اپنی ریاست کے اندر بیرون ریاست اللہ کے فضل و کرم سے خدمات انجام دے رہے ہیں. لیکن ایک چیز کی کمی ہمیشہ یہاں پر موجود رہی ہے کہ ادارے کے پاس جگہ نہیں تھی. یہی مسجد, یہی 3 منزل, یہی مسجد جس کے اندر 8-8, 9-9 کلاس برابر لگا کرتی تھی. اور وہ وقت جب مسجد کچی تھی, چھت ٹپکتی تھی, ہم یہاں پر بیٹھتے تھے, استاد محترم جناب ماسٹر مشتاق صاحب ہمیں پڑھاتے تھے, ہمیں وہ دور بھی یاد ہے. وہ محنت اساتذہ کی, وہ محنت حاجی شفیع صاحب کی, وہ محنت مولانا کریم بخش محمدی کی, اور وہ دعائیں مولانا عبدالسلام قریشی رحمہ اللہ کی. انہوں نے رنگ لایا. آج دارالحدیث سلفیہ کے پاس 2 منزلہ بلڈنگ قاضی موڑا کے اندر ایک جگہ موجود ہے. آج دارالحدیث سلفیہ کے پاس الفلاح ایجوکیشنل ٹرسٹ کی شکل میں 2 منزلہ بلڈنگ موجود, جس کے اندر عربی شعبہ کو انشاءاللہ رمضان کے بعد وہاں لے جایا جائے گا. رمضان کے بعد کلاسیں لگیں گی. وہ اہتمام جو دلی کے اندر سلابل کے اندر ہم دیکھا کرتے تھے, وہ فیسلٹی جو بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر ہم دیکھا کرتے تھے, الحمدللہ آج وہ دارالحدیث سلفیہ کے اندر آپ لوگوں کی دعاؤں سے, آپ لوگوں کے تعاون سے, بزرگوں کی دعاؤں سے, بزرگوں کی کوشش و قد و کاوش سے الحمدللہ آپ وہ چیز ہمیں میسر ہے. لیکن میں آپ سے یہ مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ یہ سب کام کرنے کے لیے زعمائے جمعیت نے بڑی تکلیفیں جھیلی ہیں, بڑی گالیاں کھائی ہیں, بڑی پریشانیوں سے یہاں تک پہنچے ہیں. اور آج ادارے کے اوپر قرضہ میں آپ سے کہوں گا کہ آج یہ جمعۃ الوداع آخری جمعہ رمضان مبارک کا, اس کے اندر یہ ساعتیں بڑی قیمتی ہیں. زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں, اللہ کو راضی کریں. یقین کر لیں یہی وہ مال ہے جو آپ کو قبر کے اندر کام آئے گا, حشر کے اندر کام آئے گا, جنت کے اندر آپ کو لے کے جائے گا, میدان محشر میں سورج کی گرمی سے آپ کو بچا کے لے جائے گا. یہی وہ مال ہے جو لوگ آپ کو دفن کر کے, مجھے دفن کر کے واپس آ جائیں گے. یہ مال واپس آ جائے گا. اگر ساتھ میں جانے والا مال ہوگا وہ ہوگا جو صدقۃ جاریہ ہے. وہ طالب علم جو حافظ ہے, حفظ کر کے قرآن حکیم کو رمضان کے اندر سناتا ہے, جب تک سناتا رہے گا تب تک آپ کو قبر کے اندر آپ کے درجات بلند ہوتے رہیں گے. آج ضرورت ہے عثمان غنی کی طرح بڑا دل کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی. آج ضرورت ہے عبد الرحمن کا کردار, رضی اللہ تعالیٰ کے کردار, وہ صفات پیدا کرنے کی میرے بھائی اور بزرگ.